ہے کہ ایک اور جیو آر متعارف کروایا جا رہا ہے اور ہمارے نمائندے گوہر علی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو گوہر علی صاحب سے جانیں گے کہ یہ ایک نئے جیو آر کے فیز کی ضرورت کہاں پڑی, کیوں پڑی. گوہر صاحب ذرا بتائیے گا کہ آلریڈی تو ہمیں پتہ ہے کہ سرکاری بنگلوز موجود ہیں اور جو الاٹ کیے جاتے ہیں گھر ایک پورے پیٹرن کے ساتھ, وہ سیکشنز تو موجود ہیں. پھر ایک نیا جیو آر جو کہا جاتا ہے نا کہ سرکاری افسران بادشاہ ہوتے ہیں, تو بادشاہ کے لیے بھی افسر شاہی, جو ہم لفظ افسر شاہی کی بادشاہی جو ہے نا, ان کے لیے محلوں کی ضرورت ہے. یہ گھر نہیں بن رہے, یہ محل بن رہے ہیں. اچھا, یہ 27 ان کی تعداد تھی, اب 29 کر دی گئی ہے. لاہور کا سب سے مہنگا علاقہ جو ڈی ایچ اے ہے, لاہور کا سب سے مہنگا علاقہ ہے, اس کا انتخاب کیا گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ PC1 بننے سے پہلے ہی, مطلب پروپر جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کا, اس سے پہلے ہی یہاں پر اس کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے انتہائی جدید سہولیات سے آراستہ ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری افسران کے پاس پہلے ہی یہاں پہ اس پہ لاگت کتنی آئی ہے ابھی تک, کیا آپ نے اس کا نکالا ہے؟ اس کی لاگت جو ہے 2696 ملین روپے, 2696 ملین روپے ہے. یہ پہلے اس کی لاگت تھی 1644 روپے, اب یہ بڑھ کے 2696 روپے ہو گئی ہے, ملین روپے ہو گئی ہے. اور اس یعنی آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. 1046 ملین روپے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کہ یہ گھر کیوں بنا رہے ہیں. اب دیکھیں ڈی ایچ اے کہاں ہے اور سول سیکریٹریٹ کہاں ہے. سرکاری افسران جب جائیں گے, پیٹرول کتنا لگے گا, ٹائم کا کتنا ضیاع ہوگا, وقت کا کتنا خرچ ہوگا. لیکن آپ بھول رہے ہیں نا, ان کا پیٹرول بھی تو ہم دیتے ہیں نا. ہاں, یہ تو بات درست ہے, ٹیکس سے جاتا ہے. اچھا, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی جب میٹنگ ہوئی اس میں سب سے پہلے یہ خیال رکھا گیا کہ یہ اس طرح بنائے جائیں گھر کہ سرکاری افسر جب وہاں رہائش پذیر ہوں, ان کی نجی مصروفیت میں خلل نہ پڑا جائے. یہ میٹنگ منٹس کا حصہ ہے کہ ان کو کیسے جو ہے کمفرٹیبل مطلب سارا رکھا جائے, ایک ایسے موڈ میں رکھا جائے کہ ان کی زندگی پہ کوئی خلل نہ پڑے. لیکن جب آپ نے یہ سٹوری میں ڈگ آؤٹ کیا تو ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ عام آدمی سے ریلیٹڈ سٹوری ہے. ہم پیسوں کی تنگی کی بات کر رہے ہیں, خزانے پہ بوجھ کی بات کر رہے ہیں, ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے, منیج بجٹ کی بازگشت چل رہی ہے, ٹیکس بہت زیادہ پے کر رہے ہیں. ایسے میں ایک ایسی چیز سامنے آنا, اس کی ضرورت تھی ویسے؟ نہیں, بالکل ضرورت نہیں تھی اس کی. دیکھیں, عوام کے پاس جو اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے, ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے. حکومت کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں گے. بجلی کے بل کیا ہے, وہ ایک پورا جن بن چکا ہے عوام کے لیے بجلی کا بل. تو عوام کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تو اس کی الاٹمنٹ گھروں کی یہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو, کیسے ہوتی ہے, کس گریڈ تک جائے گی, کس کو ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 17 سے لے کے. لیکن گزشتہ چند سالوں میں یہ ٹرینڈ ایک نیا آیا ہے. ایک سرکاری افسر کو گھر الاٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جب ریٹائر ہونے لگتا ہے, کہتا ہے اس کو مجھے ساتھ ہی دے دیں, مطلب اونے پونے داموں کو گھر بھی لے جاتا ہے. یعنی اگر میں سرکاری افسر ہوں, میں وہ گھر میں رہ رہی ہوں آن ڈیوٹی جب میں تھی, اور جب میں چھوڑ کے جا رہی ہوں تو میں کہوں گی یہ مجھے ہی دے دیں, مجھے دے دیں. ابھی اعظم سلیمان جو محتسب ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے سمری موو کی ہے کہ ساتھ مجھے سرکاری گاڑی لے جانے کی اجازت دی جائے. وہ اس کے اونے پونے اور اس کے پرائز کی ایویلیویشن کیسے کی جاتی ہے؟ وہ کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے اس وقت کے مطابق؟ بہت کم ہوتی ہے. جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے. اگر ان کو مارکیٹ ریٹ ہے تو کیوں کہیں یہ وہ مارکیٹ سے نیا گھر نئی گاڑی نہ لے لیں. اس کا مطلب کہ ان کو اس میں مطلب مارکیٹ سے بہت کم قیمت پر گاڑی اور گھر ملتا ہے, اس لیے وہ ساتھ جو ہے. اچھا, آپ نے چونکہ یہ ہمارے نمائندے نے یہ سٹوری بریک کی تھی, آپ نے پنجاب حکومت کے نمائندوں سے رابطہ کیا؟ کیونکہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی موقف دینا چاہے آپ کی سٹوری پر, لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. آپ نے کوشش کی کہ ان سے یہ جانے کی کیوں ہوا ہے؟ اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. سرکاری افسران جو ہیں, جو بیوروکریسی ہے, وہ اتنی طاقتور ہے کہ سیاسی حکومت جو ہے اس کے سامنے بے بس ہے. اور مطلب میری یہ آبزرویشن ہے, بیوروکریسی اتنی سٹرونگ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. اب یہ دیکھیں جیو آر کی کیا ضرورت ہے, آپ یہ اس کو بنا رہے ہیں, کاسٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس کی. اور اچھا, آپ نے بھی غور سے بتایا کہ کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پھر گھر لے بھی لیتا ہے ساتھ, کچھ پونے داموں میں وہ کچھ لم سم دے کے خرید لیتا ہے. کیا یہ ری سیل بھی کیے جاتے ہیں؟ بالکل, بیوروکریسی کی لڑائی ہوتی ہے اچھے گھروں پہ. ابھی دیکھیں وہ جہازیب جو خان جو ہیں ان کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. انہوں نے ان کے گھر پہ جو سابق عبداللہ سنبل چیف سیکرٹری تھے, ان کے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے. اچھا, تو یعنی یہ مطلب اس میں آپس کی بڑی انٹرسٹنگ. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کیا یہ عام آدمی, کسی اچھے بزنس مین جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے, میں اور آپ تو کر نہیں سکتے,
तो ये कहीं आवाम के लिए भी रीसेल का कुछ है इसका सीन? नहीं, अवाम इसमें कहीं नहीं है। आवाम नहीं है, अवाम हर किसी भी अच्छे मंसूबे में जहाँ फायदा वहाँ अवाम नहीं होते, चलें, ठीक वो है। ख्वास होते हैं। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये जो मिलियन ऑफ रुपीस लगा के घर बनाए जा रहे हैं, और गौहर साहब ने इस पे बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की कि ज़रूरत नहीं थी एक और GOR की, लेकिन एक और GOR मुतारिफ करवाया जा रहा है। 27 घर पहले डिसाइड किए थे, 29 कर दिए गए, और उसकी लागत भी डबल हो चुकी है। अब ये ज़ाहिर है कि जिनकी किस्मत का कुरा निकलेगा उनको घर जाएगा, और फिर ये घर वैसे उनका नहीं है, ये तो आम आदमी के पैसों से बनता है घर, हम लोग टैक्स पे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट एक तरफ रुना होती है, हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क को चलाने के लिए, टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी का जीना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अफसरशाही की बादशाहत देखें आप, कि उनको घर भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और रिटायरमेंट पे कुछ दाम अदा करने के बाद वो घर वो खरीद भी लेते हैं। अलबत्ता पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे कोई मौक़िफ़ हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।